علی ایک متوسط گھرانے کا نوجوان تھا جو کراچی کی ایک بڑی IT کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی پرانے معمولات اور مشغولیتوں میں گزر رہی تھی۔ صبح کا وقت دفتر کے کام میں گزرتا اور شام کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چائے پینے گلی کے کونے پر بیٹھ کر باتیں کرنے میں گزار دیتا۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی بڑی خوشی تھی اور نہ کوئی بڑا دکھ، بلکہ سب کچھ ایک نیا اور پرانا دن لگتا تھا۔ علی کا چھوٹا سا فلیٹ کراچی کے ایک پرہجوم علاقے میں تھا جہاں رہنا بہت مشکل تھا، مگر علی نے اسے اپنی زندگی کا حصہ مانا ہوا تھا۔ اس کے فلیٹ کی سادہ سی سجاوٹ تھی اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی اس کے کمپیوٹر میں تھی۔ وہ دفتر میں ہو یا گھر پر زیادہ تر وقت کمپیوٹر کے سامنے ہی گزارتا تھا۔ اس کا کام زیادہ تر کوڈنگ، سسٹم ڈیولپمنٹ اور مختلف ایپلیکیشنز پر مبنی تھا، اور یہ سب کچھ وہ بڑی مہارت سے کرتا تھا۔ ایک رات علی دفتر سے دیر سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے دروازے کی آواز سڑک پر گونج رہی تھی جب اس کے فون کی اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ علی نے فوراً کال اٹھائی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ صرف ایک گہری خاموشی تھی، جیسے کسی نے فون اٹھایا ہو مگر کچھ کہا نہ ہو۔ علی نے اسے معمولی بات سمجھا اور کال کو نظر انداز کر دیا۔ مگر اگلے دن سے اس کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما۔ علی کے دماغ میں اب ایک سوال تھا: کیا یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا؟ اور کیا یہ کسی قسم کی لعنت تھی؟ جب وہ اور فاروق گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک پرانی جریدہ ملا جس میں علی کے دادا نے اس وجود کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا۔ جریدے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک جن آرو تھی جو ہمیشہ کسی ایک فرد کو اپنا شکار بناتی تھی اور اس کے ساتھ جڑے تمام لوگ اس کا حصہ بن جاتے تھے۔ علی کو اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ اب اس لعنت کا شکار تھا۔ اس کی زندگی جو پہلے معمولی تھی اب ایک خوفناک حقیقت کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ جریدے میں لکھے گئے تمام نشانات اور ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ ان خطوط پر عمل کرتا گیا اسے احساس ہونے لگا کہ اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ کہانی کا اختتام ایک سنسنی خیز موڑ پر ہوتا ہے۔ علی کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس وجود کا مقابلہ کرے گا یا پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی وہ اس فیصلے تک پہنچتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پہلے ہی اس کے اثر میں آ چکا ہے، اور وہ وجود اب اس کے اندر ہے جو اسے مکمل طور پر کنٹرول کر رہا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اس کے کمپیوٹر کے ساتھ پیش آیا۔ وہ دن کے وقت اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا اور اچانک اس کی اسکرین پر ایک عجیب سی میسج نمودار ہوئی جس میں لکھا تھا: تمہیں یاد ہے؟ علی نے فوراً اسے ایک گلچ سمجھا اور کام میں دوبارہ مشغول ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ہر روز اس میسج میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی۔ کبھی وہ یاد کرو لکھا ہوتا تو کبھی اب میں تمہارے قریب ہوں۔ یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا تھا اور علی کے ذہن میں شک پیدا ہونے لگا۔ فاروق، علی کا ساتھی اور قریبی دوست، اس کا یہ مسئلہ سن کر ہنسا۔ اس نے کہا: یقیناً یہ کسی ہیکر کا کام ہوگا جو تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن علی کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کوئی معمولی ہیکنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے دل میں ایک گہرا خوف جاگ چکا تھا۔ ایک رات علی کو اپنے فلیٹ میں بھی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی کھڑکی کھول رہا ہو یا کسی نے قدم اٹھائے ہوں۔ علی نے ان آوازوں کو ابتدا میں نظر انداز کیا، مگر جب یہ آوازیں رات کے وقت مسلسل بڑھنے لگیں تو اسے کچھ نہ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک رات جب وہ نیند سے بیدار ہو کر اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ کمرے کے کونے میں کچھ موجود تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں چمکتے ہوئے نظر دوڑاتا ہے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ایک خالی کمرہ تھا۔ اس کے بعد ایک دن علی نے اپنے کمپیوٹر پر ایک پراسرار فائل دیکھی۔ وہ فائل بالکل اس کی پہچانی ہوئی نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی اسے بنایا تھا۔ جب اس نے فائل کھولی تو اس میں ایک تصویر تھی جس میں ایک قدیم گھر دکھایا گیا تھا۔ وہ گھر علی کے ذہن میں بالکل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے دیکھا اس کے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔
وہ تصویر میں دکھائے گئے گھر کی فضا، اس کے اندر کی تاریکی اور وہاں کی اکیلائی نے علی کو بے چین کر دیا۔ علی کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کا کوئی ماضی ہے جس سے وہ ناآشنا ہے۔ علی نے اس گھر کی شناخت کرنے کا فیصلہ کیا اور فوراً فاروق کو بتایا۔ فاروق نے کچھ وقت کے لیے ہنستے ہوئے کہا، بھائی یہ کوئی پرانا خواب ہے یا پھر تمہیں کچھ زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے؟ لیکن علی نے اپنے تجسس کے تحت اس گھر کا پتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ وقت کی تحقیق کے بعد اس نے معلوم کیا کہ یہ گھر کراچی کے ایک پرانے علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے کا نام محلان قدیم تھا، جو شہر کے اس حصے میں واقع تھا جہاں نہ ہی زیادہ لوگ رہتے تھے اور نہ ہی وہاں کی گلیوں میں روشنی ہوتی تھی۔ علی اور فاروق نے اس پراسرار گھر کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو گھر کے باہر چمچماتی چاند کی روشنی میں بیٹھا تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کئی برسوں سے یہاں بیٹھا ہو اور اس کے پاس تمام سچائیاں ہوں۔ جیسے ہی علی نے اسے دیکھا، بوڑھے آدمی نے کہا، تم واپس آ گئے ہو؟ علی نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب ہے؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، یہ گھر تمہارے خاندان کا تھا اور اب تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علی نے بہت زیادہ سوچا اور پوچھا کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ کئی برس پہلے اس گھر میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا تھا۔ علی کے دادا جو اس گھر کے مالک تھے، ایک ایسی قوت سے جوجے رہے تھے جو انسانوں کے قابو سے باہر تھی۔ یہ قوت ایک لعنت کی طرح ان کے خاندان کو اس گھر میں باندھ کر رکھے ہوئے تھی۔ اس قوت کا مقابلہ کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار علی کے دادا نے یہ گھر چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہ آئے۔ علی کے دماغ میں اب ایک سوال تھا، کیا یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا؟ اور کیا یہ کسی قسم کی لعنت تھی؟ جب وہ اور فاروق گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک پرانی جریدہ ملا جس میں علی کے دادا نے اس وجود کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا۔ جریدے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک جن آرو تھی جو ہمیشہ کسی ایک فرد کو اپنا شکار بناتی تھی اور اس کے ساتھ جڑے تمام لوگ اس کا حصہ بن جاتے تھے۔ علی کو اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ اب اس لعنت کا شکار تھا۔ اس کی زندگی جو پہلے معمولی تھی اب ایک خوفناک حقیقت کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ جریدے میں لکھے گئے تمام نشانات اور ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ ان خطوط پر عمل کرتا گیا، اسے احساس ہونے لگا کہ اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ کہانی کا اختتام ایک سنسنی خیز موڑ پر ہوتا ہے۔ علی کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس وجود کا مقابلہ کرے گا یا پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی وہ اس فیصلے تک پہنچتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پہلے ہی اس کے اثر میں آ چکا ہے اور وہ وجود اب اس کے اندر ہے جو اسے مکمل طور پر کنٹرول کر رہا ہے۔